پیارے بچوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نواز کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ کے اندر حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی دلیری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، حضرت اسماعیل کی قربانی و فداکاری، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت و دانائی، حضرت اسحاق کی رضامندی، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت یوسف کی خوبصورتی، حضرت موسیٰ کی شدت و مضبوطی، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت ایوب کا صبر و شکر، حضرت داؤد کا لہجہ، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت یحییٰ کا تقدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد سمو دیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء کرام کو جو اوصاف و کمالات من جانب اللہ عطا کیے گئے، ان تمام کمالات سے آپ کو سرفراز کیا گیا، تب جا کر اللہ نے آفتاب ہدایت بنا کر آپ کو رونما فرمایا۔ اس لیے عزیز طلبہ، خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اب سے تقریباً 1488 سال پہلے مکہ معظمہ شہر میں 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی مطابق 1 جیٹھ 628 بکرمی بروز پیر بوقت صبح صادق 4:45 پر مقدس ولادت فرمائی۔ آپ کی مکمل زندگی قمری ماہ و سال کے اعتبار سے 63 برس 4 دن ہے۔ آپ کی جو مکمل زندگی ہے عزیز طلبہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 63 سال 4 دن ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن سلامان بن عوس بن بوز بن اموال بن ابی ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن ناحش بن ماخی بن عیز بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیز بن زیشان بن عیسر بن افتاد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارح یعنی آزر بن ناہور بن سارع بن راعو بن فالح بن عابر بن شالح بن الفخشد بن سام بن نوح بن لامی بن ادریس بن مہلائل بن قینان بن آنوشہ بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اس آفتاب نبوت کے طلوع ہوتے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔ مجوسیوں کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، اس کے گرجے گر گئے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیدائش کے وقت مجھے درد ذہ محسوس نہیں ہوا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اچانک میرے بچے نے دائیں ہاتھ اوپر اٹھایا تو انگلی سے ایک خاص قسم کی روشنی نمودار ہوئی جس میں مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئے۔ عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کچھ اس طرح تھا کہ چمکتا رنگ، خوشنما چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری پروقار آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو پروقار، گویا خاموش سمندر، گفتگو کریں تو پرکشش جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، دور سے دیکھنے میں سب سے تاکنا پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں جیسے کوئی پھول اپنی خوشبو سے ماحول کو معطر کر رہا ہو، گفتگو میں ایسی مٹھاس جیسے الفاظ کی لڑی میں پرو دی گئی ہو، بات واضح اور دو ٹوکنا اتنی مختصر کہ پہیلی بن جائے، نہ کلام اتنا طویل کہ اکتاہٹ ہونے لگے۔
انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو بجا لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ناٹے، لوگوں کے اعتبار سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی۔ چہرے انور گوشت سے بھرا ہوا تھا، ٹھوڑی نہ بہت چھوٹی تھی اور نہ ہی پیشانی پست تھی، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ آپ کا رنگ گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، ہڈیوں کے جوڑ اور مونڈھے بڑے، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی۔ اس کے علاوہ باقی پورے جسم پر بال نہ تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں گوشت سے پر تھی، جب چلتے تو سختی سے پاؤں اٹھاتے، ایسا لگتا جیسے کسی ڈھلوان زمین کی طرف جا رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو مکمل وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، صرف چہرہ گھما کر کنکھیوں سے نہ دیکھتے۔ آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ عزیز طلبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور نسب نامہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔